علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم: اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها واطاعت زوجها قیل لها ادخلی الجنة من ای ابوابها شئت۔ صدر محترمہ، معاون انجمن و معزز سامعات، عنوان تقریر ہے شوہر کی اطاعت میں صحابیات کا کردار۔ معزز سامعات، اللہ تعالیٰ نے خاندان کو معاشرے کی بنیاد بنایا اور خاندان کی مضبوطی میاں بیوی کے باہمی حقوق کی ادائی پر موقوف ہے۔ اسلام نے جہاں شوہر کو اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، وہی بیوی کو بھی شوہر کی اطاعت و خدمت کرنے کا حکم دیا، اور جو عورت اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے اس کو جنت کی خوشخبری دی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها واطاعت زوجها قیل لها ادخلی الجنة من ای ابوابها شئت۔ یعنی جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھ لے، رمضان کے روزے رکھ لے، اپنی عزت کی حفاظت کر لے اور اپنے شوہر کی اطاعت کر لے، اسے کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے میں چاہے داخل ہو جا۔ معزز سامعات، جب ہم اس حدیث سے واقف ہو چکے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اس حدیث کے تحت صحابیات رضی اللہ عنہن کو اپنا نمونہ بنانا ہوگا، کیونکہ صحابیات رضی اللہ عنہن نے رہتی دنیا تک ان احکام پر عمل کر کے بہترین نمونہ قائم کر دیا ہے۔ آئے دیکھتے ہیں کہ صحابیات رضی اللہ عنہن اپنے شوہر کی اطاعت و خدمت اور ان کے احساس و جذبات کو کیسے سمجھتی تھی۔ سب سے پہلے صحیح بخاری و مسلم کی حدیث میں آتا ہے، اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ میں اپنے شوہر کے گھوڑے کی خدمت کرتی تھی، اسے چارہ ڈالتی تھی، پانی ڈالتی تھی اور کھجور کی گٹلیوں کو اپنے سر پر رکھ کر دور سے لاتی تھی۔ اسی طرح صحابیات رضی اللہ عنہن اپنے شوہر کو دنیاوی کاموں میں تعاون کرتی تھی، جیسا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر مشکل حالات میں دل جوئی کرتی، مالی مدد کرتی، حوصلہ افزائی کرتی اور دین کی خدمت میں بھرپور تعاون کرتی۔ اسی طرح حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کے بیٹے کا انتقال ہوا، ایک ماں ہونے کی حیثیت سے انتہائی درد کا موقع تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے اس وقت صبر کے دامن کو تھامے رکھا۔ جب ان کے شوہر گھر واپس آئے تو ان کو یہ خبر دینے کے بجائے ان کے سامنے ان کے آرام اور ان کے کھانے کا انتظام کیا، پھر اپنے بیٹے کی وفات کی خبر دی۔ ان کے شوہر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے اس معاملے کو پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے لیے برکت کی دعا دی۔ اسی طرح دیگر صحابیات کی طرح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام الانبیاء کی بیٹی کی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی اپنے شوہر یعنی علی رضی اللہ عنہ کی خدمت کرتی تھی۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ گھر کے کاموں کی وجہ سے ان کے ہاتھوں پر مشقت کے اثرات بڑھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب انہوں نے خادمہ کی خواہش ظاہر کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خادمہ کو دیے بغیر رات میں تسبیح کرنے کا حکم دیا، اور وہ اس امر اور فاطمہ رضی اللہ عنہا اس حکم کو بجا لائی اور گھریلو کام میں صبر و قناعت کے ساتھ زندگی گزاری۔ سامعات، آج شیطان اور مغربی تہذیب نے خاندان کے نظام کو برباد کرنے کی کوشش کی۔ معمولی بات پر جھگڑنا، بد زبانیاں اور تھوڑی تھوڑی باتوں پر جھگڑنا، طلاقیں کو عام کر دیا، جبکہ ہماری اسوہ، ہمارے نمونہ وہ صحابیات رضی اللہ عنہن ہے جو اپنے شوہروں سے بلند آواز سے تک نہیں بات کرتی تھی۔ سامعات، لہذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ ان صحابیات رضی اللہ عنہن کی زندگی سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ شوہر کی خدمت کرنا اپنی شخصیات یا اپنے حقوق کو ختم کرنا نہیں، بلکہ اللہ کی نافرمانی کے بغیر جائز امور میں شوہر کا ساتھ دینا ہے۔ دعا ہے مالک الملک ذوالجلال والاکرام سے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو صحابیات رضی اللہ عنہن کو اپنا ماڈل بناتے ہوئے شوہر کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔